اٹھارہ جون 2016 کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں مشہد ایران سے آنے والی فلائٹ سے FIA نے سیالکوٹ کی رہائشی 42 سالہ خاتون مسرت بانو کو گرفتار کر لیا۔ اس خاتون کا تعلق شیعہ دہشت گرد گروپوں سے بتایا جاتا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق سرگودا پولیس اور خفیہ اداروں کو مطلوب یہ دہشت گرد خاتون 90 کی دہائی میں پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اس خاتون کا براہ راست تعلق ایرانی خفیہ اداروں سے تھا، جہاں سے اسے ہدایات ملتی رہتی تھیں۔ یہ خاتون 1998 میں پاکستان سے اہل خانہ سمیت فرار ہو کر ایران میں مقیم ہو گئی، جس کے بعد خفیہ اداروں نے مسرت بانو کا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا۔ 18 جون کو وہ ایران کی تابان ایئر لائنز کی پرواز 6307 کے ذریعے لاہور پہنچی تو انسپکٹر ملک شیراز نے اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا اور سرگودا CTD کو مسرت بانو کی گرفتاری سے آگاہ کر دیا۔ سرگودا سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے افراد نے لاہور پہنچ کر مسرت بانو کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے سرگودا لے گئے۔ خفیہ اداروں کے مطابق مسرت بانو ایران سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث تھی اور پاکستان میں شیعہ نوجوان خواتین کو دہشت گردی کی تربیت دیتی تھی۔ ایران سے سرمایہ پاکستان میں لا کر دہشت گردی سیکھنے والوں پر لگاتی اور پاکستان سے خواتین کو بھرتی کر کے ایران لے جاتی تھی۔ یہ دہشت گرد خاتون پاکستان میں سالانہ خفیہ دورے کرتی تھی اور یہاں شیعہ ذاکرہ کے روپ میں اپنے مذموم مقاصد کے تحت فرقہ وارانہ دہشت گردی کو فروغ دیتی تھی۔ اداروں کی جانب سے اس خاتون پر نگرانی جاری تھی۔ بالآخر اسے لاہور ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن نے گرفتار کر لیا۔ FIA کی ٹیم نے مسرت بانو سے پوچھ گچھ کے دوران اہم معلومات حاصل کر لی ہیں اور آئندہ چند دنوں میں مسرت بانو کی نشاندہی پر اہم گرفتاریاں اور اہم انکشافات کی توقعات کی جا رہی تھیں کہ اسی دوران کالعدم سپاہی محمد کی ایما پر پولیس نے دباؤ میں آ کر اسے چند ہی دنوں بعد رہا کر لیا۔ مسرت بانو جیسا واقعہ کوئی پہلی مرتبہ رونما نہیں ہوا، بلکہ پاکستان میں قتل و غارت گری اور فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث تخریب کاروں کا ٹھکانہ ایک عرصے سے ایران رہا ہے اور ایران کی جانب سے انہیں مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ یہ نہایت خوش آئند بات ہے کہ ملکی سلامتی کے ادارے جافشانی سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملک دشمن عناصر سے نمٹ رہے ہیں۔ ایسے عناصر کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مگر یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ بظاہر پاکستان سے دوستی کا بھرم رکھنے والا ایران پاکستان دشمن عناصر کو ایک طویل عرصے سے تحفظ دیتا آ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی کراچی، گلگت، پاڑا چنار، راولپنڈی اور بلوچستان میں فرقہ وارانہ قتل و غارت میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق بھی براہ راست ایران سے نکلا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایران پاکستان کے استحکام اور امن و سلامتی کا کھلا دشمن ہے، مگر ظاہری دوغلی پالیسی کی وجہ سے پاکستان سے دوستی جتاتا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو اور اس کے سہولت کاروں کو ایران ہی نے سنبھالے رکھا۔ ہمارے ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ادارے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایران پاکستان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچانے کے درپے ہے، جس کے لیے آئے روز ہمارے روایتی دشمن بھارت سے ایران کی قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن بالائی سطح پر حکومت اس کے خلاف اعلانیہ اور واضح موقف اپنانے سے ہچکچا رہی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ خود اس معاملے پر آواز اٹھائیں اور ایران کو دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کریں کہ وہ پاکستان سے دشمنی اور دوستی کا تعلق واضح کرے۔ ایران سے سفارتی تعلقات بھی اسی نہج پر رکھے جائیں جیسا رویہ ان کی سفارتی تعلقات کا ہم سے ہے۔ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر لینی چاہیے۔ ساتھ ہی پولیس اور دیگر اداروں کو ملک کی سلامتی کے دشمن عناصر کے معاملے میں سختی اور سنجیدگی سے کام لینا چاہیے۔ کسی بھی گرفتار شدہ ملزم کو کسی کے دباؤ میں آ کر رہا نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مکمل تفتیش کر کے
تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے پس پشت خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ ایسے افراد جو ملک و ملت کے دشمن ہوں کسی بھی طور پر نرمی کے برتاؤ کے مستحق نہیں۔